وأولاده وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم، سورۃ الفاتحہ ہمارے مسلمان کے گھر میں بچے سے لے کر ہر فرد کو یاد ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی سورۃ الفاتحہ یاد کیے ہوئے ہیں اور ہم لوگ نمازوں میں بھی اسے پڑھتے رہتے ہیں. اور روزانہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ روزانہ ہمارا اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. عبادت آپ کی کرتے ہیں. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لکھا ہے کہ عبادت کا معنی ہے غایت التذلل. عبادت کا معنی غایت التذلل، انتہائی درجے کی عاجزی اور انتہائی درجے کی پستی کا اختیار کرنا اپنے معبود کے سامنے. اس کا نام ہے عبادت. جس آدمی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے تو شاید مشکل ہے اس آدمی کے لیے کہ دنیا میں وہ کبر میں رہے، وہ کسی قسم کے غرور میں رہے. اس لیے کہ عبادت تو نام اس کا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ مٹائے. اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک یہ اس کی مکمل تفسیر تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مجسم نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری میں ہمیں نظر آئے. اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائے قرآن مجید میں وہ عبد ہی کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کلیم اللہ فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا. اور آپ کے بارے میں عبد کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. فرمایا یہاں کلام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ عبد کا استعمال فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی صفت معلوم ہوتی ہے وہ عبدیت ہے. کیا آدمی بس اپنے آپ کو مٹا کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو ایسا جھکا دے کہ جو آپ کا حکم ہے بس اس پر زندگی گزارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمائی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کامل درجے کی عبدیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی. طائف کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے وہاں کے اوباش قسم کے لوگ، اور آپ کے قدم مبارک جو ہے لہو لہان ہو چکے تھے اور چپل مبارک خون سے چپک گئی تھی، اور فرشتے آئے اور ان کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجیے یہ دونوں پہاڑ جو دونوں طرف کھڑے ہیں ان کو ہم ساتھ میں ملا دیں. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عبدیت کا مظاہرہ کر جو دعا مانگی اس میں جو الفاظ ہیں آج بھی کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو آدمی کا دل ہل جاتا ہے. طائف کی دعا کو آج بھی اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے کتابوں میں اس کا قلب ہلنے لگتا ہے. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. اللہ تعالیٰ سے خطاب فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کریں. الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی او الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک فی اوسع لی. کیا عطیت ہے، کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ہے اللہ آپ ہمیں کس کے سبور کر رہے ہیں، ایسے دشمن کے آپ سبور کر رہے ہیں جو ہم پر حملہ کر رہا ہے. اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں. اس حالت میں بھی یہ تصور یہ ہے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں تو ان کی دعاؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنون دعائیں ہیں صرف اس پر آپ غور کریں ہمیں پورا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی.
سے زیادہ کو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور کبھی کبھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا تھا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. کیا جملے ہیں. اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا غلام زادہ ہوں, میں آپ کی بیٹی آپ کی باندھی کا بیٹا ہوں. اے اللہ میری یہ پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں, آپ کا حکم مجھ پر نافذ ہے. آپ کیا اندازہ تو لگائیے یہ دعا کس کی زبان سے نکلتی ہے. یہ سید الاولین والآخرین ہے, محبوب رب العالمین ہے اور خاتم النبیین ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کا سردار آپ کو بنایا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس الفاظ سے آتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. ایسی کتنی دعائیں ہیں, آپ جب دیکھیں گے اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے زیادہ عبدیت کا تصور نہیں ہو سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے نہ. یہ تفسیر ہم کو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو. اور آدمی کے لیے سب سے کڑا وقت ہوتا ہے جب آدمی کے پاس کوئی اقتدار آتا ہے, آدمی کے پاس کسی قسم کی کوئی حکومت آ جاتی ہے, آدمی کے پاس کوئی طاقت آتی ہے. اس وقت میں اس کی آزمائش زبردست ہوتی ہے. اور وہ بھی ہم نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں مکہ معظمہ میں جب تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کسی صحابی کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے, آج کعبے کو حلال کر دیا جائے گا. اوہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار ہوا, فوراً بلایا, ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور زبان مبارک سے یہ فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تکسل کعبہ, آج تو رحمت و شفقت کا دن ہوگا اور آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا. ایک حاکم ہے. ہمارے یہاں 65 میں جب جنگ ہوئی تھی تو ہندوستانی فوج کو کچھ اندازہ ایسا ہو گیا تھا کہ کل ہم لاہور میں داخل ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں کے جنرل چودھری نے انویٹیشن کارڈ چھپوا دیے اور تقسیم کیے کہ کل جو ہے لاہور شالیمار میں جا کر وہاں شراب پی جائے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. آج کل کے جنرلوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ 5 تارک ہوٹل کے اندر 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ان کی پارٹیاں ہوتی ہے بڑی بڑی. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ فتح کرتے وقت میں جو عطیت عطا فرمائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ جس وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے تھے سر مبارک کجاوے کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہیں سے فرق مال ہوتا ہے کسی حاکم کا اور کسی نبی کا. نبوت اور چیز ہے, حکومت اور چیز ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ نبی جب داخل ہوتا ہے پوری عبدیت کے ساتھ, پوری رحمت اور شفقت کے ساتھ. اور میرے بھائیو, اسی سورہ فاتحہ کے اندر مجھے بات کرنی نہیں کرنی, اصل کی بات حضرت شیخ الرحمت دامت برکاتہ آپ کے سامنے بھی عرض کریں گے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عبدیت کی شان بندے میں جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب کرتا ہے اور یہی مطلوب ہے. اور اسی لیے آگے دعا کروائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم, میں اللہ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام فرمایا. یہ کون لوگ ہیں انعام فرمایا؟ النبیون والصدیقون والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے اصل میں کہ ہدایت کے راستے عطا فرما. اور ہدایت کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ نبیوں کو دی ہے, صدیقین کو دی ہے, شہداء کو دی ہے اور صالحین کو. تو اللہ کے جو صالحین بندے ہوتے ہیں, ہم جب ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان کی مجلسوں میں جانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈالتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کچھ عبدیت کی شان پیدا کر دیتے ہیں. عبدیت کی شان پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت ہمیں نصیب ہو, صدیقین کا ساتھ نصیب ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ تو ختم ہو چکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, لیکن صدیقین کی شان یا صالحین کی گروپ تو قیامت تک رہے گا. اور جب دنیا میں کوئی صالح آدمی باقی نہیں رہے گا جو دل سے اللہ اللہ کہنے والا ہو, حضرت نے کل بھی پرسوں بھی فرمایا تھا, اسی وقت اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا, اسی وقت دنیا کا اختتام ہو جائے گا جب خدا کی سرزمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں. تو میرے دوستو, ہمارے درمیان میں حضرت شفیق الامت تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے ان کو. حضرت مسیح العمر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برس تک زندگی گزاری اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا. ہم پچھلے 10 روز سے باقاعدہ حضرت کی اصلاحی مجلسوں کو سن رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت کی ایک ایک بات کو جس امانت داری کے ساتھ
جس لب و لہجے کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، بس طبیعت ایسا سمجھ رہی جیسا ہم حضرت رسول عمر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کل سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ صلح کی صحبت اختیار کی۔ دیکھیے، دنیا کی محبت کا غلبہ آدمی میں ہو ہی جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں اگر آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، آدمی کو کوئی دکان میں نقصان ہو جاتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن آدمی کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے، آدمی جب خوشحال ہوتا ہے تو پھر وہ ذرا بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں۔ صلح کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں بات نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ حاصل تھی۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ بڑے سے بڑا امیر بن جائے، یعنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار، بڑے زبردست قسم کے تاجر تھے، اور ان کا قافلہ مدینہ منورہ میں جب آتا تھا تو مدینہ میں شور برپا ہو جاتا تھا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا۔ لوگ دیکھنے کے لیے باہر جاتے تھے، لیکن عبدیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ دسترخوان کے اوپر 2 ترکاری نظر آئی، روزے کی حالت میں چیزار و قطار سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، یا اللہ، میرے ساتھی جو صحابہ تھے وہ تو اس دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر چلے گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ عبد الرحمن تیرے لیے جنت کی جو نعمتیں تھی اس کا حصہ تجھے دنیا ہی میں مل رہا ہو۔ زار و قطار رونے لگے 2 ترکاری کی وجہ سے۔ میرے بھائی، ہم لوگ بہت محتاج ہے اس وقت میں۔ اللہ نے ہم کو یہاں خوشحال رکھا ہے، ہمارے پاس اچھا کھانا ہے، ہم اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بڑا خطرہ ہے اس وقت میں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم غفلت میں مبتلا نہ۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ملفوظات کو سنیں، اور اپنی زندگی پر ہم غور کریں کہ ہم باقی آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ تیاری کرنی۔ آدمی عقل مند وہی ہے میرے بھائیوں کہ جو آئندہ آنے والی زندگی کے لیے فکر مند۔ اللہ تعالیٰ حضرت شفیع الامت کے فیض کو عام فرمائے اور آپ سے ساری امت کو مستفیض فرمائے۔ میرے دوستوں، دنیا میں سے بڑے بڑے بزرگان دین ایک اس چند مہینوں کے اندر تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ہیں جن کے اوپر ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کو ڈانس تھا کہ بھئی یہ ہمارے مشائخ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ہر ایک کا ایک وقت آتا ہے۔ اب جو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو صحیح عبدیت نصیب فرمائے۔ اگر یہ عبدیت ہمیں مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر ہمارے اندر عبدیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں میں یہ بات پیدا فرمائے کہ ہم خدا کے بندے بن کر سرزمین پر رہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دولت عطا فرمائی ہے اس سے ہم بھٹک نہ جائیں۔ آخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين۔ توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے آپ حضرات کے قدموں میں حاضر ہو کر اپنے حضرت کی چند باتیں اپنے سبق کے طور پر دہرانا چاہتا ہے۔ ناصحانہ انداز تو ہمارے حضرت کو حاصل تھا، ذات باری تعالیٰ نے ان کو مقامی نصیحت اور دیگر اعلیٰ اعلیٰ مقامات سے نوازا۔ نصیحت کا انداز بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تجربے کاری کی بنا پر نصیحت کرتے ہوئے وہ نصیحت آر کی شکل میں چلی جاتی ہے اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، بہت مدت تک یہ فرماتے رہے کہ نصیحت کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات فتح کی بتائے دیتا ہوں۔ یہ انداز میرے حضرت کا رہا
اپنی عمر شریف کے آخری دور میں فرمایا کہ الحمدللہ اب میں نصیحت کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے انداز ناصحانہ عطا فرما دیا ہے، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں۔ پھر یہ انداز ہو گیا۔ اہل اللہ کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ ایک عرصے تک فرمایا کرتے تھے زمانہ صحت و شباب میں معتدبی صحبت کی ضرورت ہے، اس کے بعد عنوان بدلا، صحبت طویلہ کی ضرورت ہے، اور آخر کے 10 سال کو جیسے نعرہ لگایا جاتا ہے، بابانگ دہل فرماتے تھے طول صحبت کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں بنے گا۔ طول صحبت کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں بنے گا۔ مجسم شفقت و رحمت ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام نصیحت عطا فرمایا، واقعی وہ کامل ناصح تھے۔ ایک دوست فرمانے لگے کہ حدیث شریف میں اب دین النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، نصیحت نام ہے دین کا۔ ایسا اللہ نے انداز گفتار آپ کو عطا فرمایا تھا، طرز تکلم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری بات سر کے کانوں سے نہ سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ تو مجھے ابھی اس بچے سے معلوم ہوا کہ میری بیٹیاں بھی میرے معروضات سن رہی ہیں۔ میں آج کی نشست میں اپنی بیٹیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت کے مختلف مواقع پر فرمائے ہوئے زندگی گزارنے کے چند اصول توفیق الہی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اپنی نیت کو پرکھنے کا خیال رکھو، نیت کو ٹٹولتے رہو۔ اور یہ فرمایا کہ اعمال صالحہ میں لوگوں کی نظر نہیں جاتی اس طرف کہ نیت کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا نیت اعمال کی سید ہے، اعمال کی سید، اعمال کی سردار ہے، سید الاعمال ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ روح الاعمال بھی ہے۔ فرمایا ایک ایسی چیز ذات باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جتنی وہ اونچی ہے اتنی ہی اس کی طرف سے بے توجہی ہے۔ سارے اعمال کا انحصار نیتوں کے اوپر ہے، اور نیتوں کی درستی کے اوپر ہے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت کی نگرانی، نیت کی درستی فرض ہے، اور آج اس فریضے کی طرف سے عام کوتاہی ہے۔ بڑے فرمایا کہ ٹکڑے کی بات ہے، اتنی اونچی چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اور نیت فعل قلب ہے۔ تو ایک کام ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کی نیت پہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بے ادبی کی بات ہے کسی کی نیت پر اعتراض کرنا۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کے قلب کے اندر اس نیت کے بارے میں کیا چیز ہے؟ ایک تو اپنی نیت کو پرکھو اور اس کو درست کرو، اس کی درستی کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اور فرمایا کہ اعمال صالحہ میں نیت کو وسعت دیا کر۔ جنوری سن 1985 میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خلیفہ ڈھاکہ میں حضرت مولانا محمد اللہ صاحب المعروف حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر بندہ اپنے بچے کے ساتھ ڈھاکہ گیا، اور ان کے بعد 2 سفر اور بھی ہوئے۔ 104 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ اب دیکھیے نیت، مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں نے اپنے دیس میں قرآن مجید کے 1000 مکتب قائم کرنے کی نیت کی ہوئی ہے، نہ 70,000 مکتب قائم کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ کتنے؟ 70,000۔
خیر کچھ دیر کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس 70,000 میں سے کتنے قائم ہیں؟ فرمایا میں آپ کو دکھلاؤں گا 1,000 مکتب تو قائم ہو چکے ہیں، باقی 69,000 جو ہے وہ قائم نہیں ہوئے، لیکن میرا ارادہ، میری نیت یہی ہے کہ میں زندہ رہا تو 70,000 قرآن پاک کے مکتب اپنے دیش میں قائم کروں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ نیت پر ایک عمل کا ثواب مل جاتا ہے، اور حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ جس قدر کر سکتے تھے اس کے مطابق انہوں نے 1,000 مکتب اپنے دیش میں کھول لیے، اب 1,000 سے زیادہ نہ کھول سکے، باقی اس 1,000 کو چلانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے ضابطے بیان فرمائے جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور بڑا مختصر نصاب انہوں نے 1 سالہ اس میں رکھا ان مکاتب کے اندر۔ وہ کیا رکھا وہ بات ایک الگ سے ہے۔ اپنی نیت کے مطابق وہ 70,000 قرآنی مکاتب کا ثواب لے گئے۔ دیکھیے جب بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے تو ایک عمل تو بغیر کیے ہوئے ہو جاتا ہے، اور کرنے پہ 10 اور مزید اخلاص ہوا تو 70۔ ہمیں اپنی نیتوں کی درستی کا اور اس کو پرکھنے کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مشہور ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کی مراد بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ لہذا اصلاح نیت کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی اصل یہی ہے کہ اصلاح نیت کا اہتمام کیا جائے اور اصلاح کی نیت رکھی جائے۔ اصلاح نیت، نیت اصلاح، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ اور اس پر ایک حکایت بھی سنایا کرتے تھے کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں ان سے ملاقات کی اور پوچھا اے ابن ادھم کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا، بخشش و عنایات کا مجھ سے معاملہ فرمایا، لیکن ایک بات بڑی عجیب دیکھی، وہ یہ کہ میرے محل کے قریب جو جھگی نشین تھا، ایک جھونپڑی میں رہنے والا ایک مسلمان تھا، وہ جنت میں مجھ سے اوپر والے درجے میں ہے، اوپر والی منزل میں ہے، وہ اس بنا پر کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں بیوی بچوں والا ہوں، جب مجھے وقت ملے گا تو ابراہیم ابن ادھم سے زیادہ عبادت کروں گا، اور نیت اس کی خالص تھی، موقع اسے ملا نہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ نے اس کی نیت کی بنا پر جنت میں بالائی منزل جنت کی اس کو عطا فرمائی۔ تو دیکھیے نیت المومن خیر من عملہ۔ تو میری بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں، اپنی نیت کو خالص کریں اور نیت رکھیں نیک کاموں کے خوب کرنے کی، اور نیت کا بہت بڑا درجہ ہے اور کسی کی نیت پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی بچیاں نفل روزے اور نفل نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، جب سے ان پر نمازیں فرض ہوئی ہیں اس وقت سے اور اب تک بہت سی نمازیں ان کی چھوٹی بھی ہیں، اور معذوری کی بنا پر رمضان کے روزے بھی ان کے قضا ہوئے ہیں۔ پہلے اس حساب کو پورا کریں، بے شک نفل میں نفع ہے، اور مؤمن کے پاس اور مؤمنہ کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن اپنی نمازوں کا حساب آپ لگائیں۔ اگر میری بیٹی کی عمر 20 سال کی ہے تو اس میں سے 14 سال نکال دو، باقی بچے 6 سال، اور 6 سال میں میری بیٹی یہ حساب لگا لے کہ تو نے کتنے عرصے کی نماز پڑھی ہے، اور مہینے میں کئے دن کی نماز معذوری کی بنا پر معاف ہو جاتی ہے اس کو بھی اس سے منہا کر لے۔ باقی نمازیں جو بچی ہیں اسے تجھے ادا کرنا ہے، اس کو جلد سے جلد ادا کرنا ہے۔ 11 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ اس بات کو بہت سی عورتیں اور بہت سے افراد کہا کرتے ہیں
کہ جب سردی کے چھوٹے دن آ جائیں گے تو اس وقت روزے رکھ لیں گے، جن روزوں کی قضا کرنی ہے نہیں، اس میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دنوں کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا مت دیکھو، بلکہ یہ بات دیکھو کہ ہمارے اوپر جو ایک بوجھ ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ وہ باسی چیز کو بھی تازی چیز کی طرح قبول فرما رہے ہیں۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ انداز بالکل غلط ہے کہ قضا نمازوں میں تاخیر کرنا اور قضا روزوں کے رکھنے میں دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا حساب لگانا کہ جب چھوٹے دن ہوں گے تب روزوں کی قضا رکھ لیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہ کریں۔ تو حضرت کی ارشادات و نصیحتوں میں سے یہ دوسری بات ہوئی کہ نماز روزے کا حساب صاف رکھا جائے۔ جب فرض نمازیں اپنے اوپر نہیں، نفل فرض روزے ہمارے اوپر نہیں، حساب چکتا اور بے باک ہے، اب بے شک نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ نفل روزوں کی ہمت ہے تو بے شک نفل روزے رکھا کیجیے۔ اپنے حضرت کا ایک ارشاد سنایا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مسئلے کی بات تو نہیں ہے لیکن مشورے کی بات ہے۔ یہ حضرات بہت دیانتدار ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر بات کو کھول دیتے ہیں، فرمایا مسئلے کی بات تو نہیں ہے لیکن مشورے کی بات ہے۔ اب اعضاء کے اندر عام طور پر قوا میں ذوق ہو گیا ہے، لہذا جو لوگ منت مانتے ہیں وہ نفل نماز کی منت مان لیا کریں اور نفل روزوں کی منت نہ مانا کریں، کیونکہ قوا اب ضعیف ہو گئے ہیں۔ فرض روزے ہی پورے ہو جائیں تو اس پر شکر فرض ہے، باقی جو نفل روزوں کی نیت نہ مانا کریں بلکہ نفل نمازوں کی نیت مان لیا کریں۔ کہ ساتھ میں حضرت مسیح امت سے یہ بھی فرمایا کہ نماز تراویح سے استدلال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ نفل نمازوں کی منت بھی کتنی مانے، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت کی مانے، کیونکہ ہمارے یہاں جو بڑی سے بڑی نماز ہے حکیم الامت نے مسیح امت سے فرمایا وہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور رکعات کے حساب سے اس سے بڑی کوئی نماز نہیں۔ اگر منت ماننی ہے زیادہ نفلوں کی تو 20 رکعت تک کی منت مان لی جائے، یہ بہت ہے، اتنا کافی۔ بھائی تیسری بات یہ ہے اپنی بچیوں کی خدمت میں کہ وہ زکوٰۃ کا حساب صاف کریں۔ عورتیں نماز میں بھی چست ہیں، روزوں میں تو بہت ہی زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کو جتنے چاہے روزے رکھا لیں، روزہ رکھنے سے نہیں تھکیں گے۔ نماز کی نسبت روزوں کی زیادہ پابند ہے، لیکن عورتوں کے عام معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ نظر نہیں آتا۔ جتنا واسطہ پڑتا ہے، مثلا ہمارے پاس عورتوں کے خطوط آتے ہیں، 1% بھی اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ٹیلی فون بتیرے آتے ہیں، فیکس آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حضرت ذکر نہیں اس کے اندر۔ 2-4 عورتوں کی طرف سے گزشتہ سال یہ بات آئی کہ ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں، اور شوہر ہمارا زیادہ پیسے دیتا نہیں کہ ان پیسوں سے ہم زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب آپ بتلائیے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح دیں؟ آسان سی بات ہے کہ زیورات میں سے ایک عدد، ہماری ہندوستانی بولی میں کہتے ہیں ایک عدد صلاح پہ بازار میں بیچ کے اس کو فروخت کر دو اور اس سے جو پیسے ملے اسے زکوٰۃ ادا کر دو۔ کہ ہیں مولانا آپ ایسی بات بتاتے ہیں؟ تو ایسے تو زکوٰۃ دیتے دیتے میرے زیورات سب ختم ہو جائیں گے۔ میں کوئی بات نہیں، رائے خدا میں ہے، یہ ایک فریضہ ہے اور اس کا پورا کرنا آپ کے ذمے ہے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اللہ والی ہیں، اور جو بھی کام کرتی ہیں اللہ کے لیے کرتی ہیں، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ گھبرا رہی ہیں۔ بہرحال بعض خواتین نے ماشاءاللہ ہمت کی، بلکہ خاتون بیچاری نکاح رخصتی کے بعد وہ شوہر کے گھر میں آئیں، ان کے شوہر پہلے سے بیٹھ تھے،
اور دوسرے روز انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے بھی داخلے سلسلہ کروا لیا جائے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئیں، کراچی کا واقعہ ہے، اور وہ داخلے سلسلہ توفیق الہی سے ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ میں نے جب ان کے زیورات کا حساب پوچھا تو ان پہ حج فرض تھا۔ اتنے زیورات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے میکے کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے کہ حج فرض ہو گیا، اور ان دنوں میں حکومت نے حج کی درخواستیں طلب کی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کے شوہر سے کہا کہ میاں فلاں نے تمہاری دلہن پر تو حج فرض ہے، اور حج فرض میں تاخیر کرنا بلا وجہ یہ گناہ کی بات ہے، جبکہ راستہ بھی معمون ہو اور حکومت وقت بھی رکاوٹ بنی ہوئی نہ ہو، تو ان کو تو حج کروایا جائے۔ اس بیچاری نے سادے پن میں میری بیٹی نے یہی کہا کہ حضرت میں حج میں کیسے جا سکتی ہوں، میرے پاس پیسے تو ہے نہیں۔ میں نے کہا میں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تیرے زیورات اگر فروخت کر دیے جائیں تو اتنا پیسہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے کہ حج کی درخواست لگ سکتی ہے۔ اس وقت 50-55 ہزار روپیہ جمع ہوتا تھا۔ باقی رہا تیرا شوہر، تو ماشاء اللہ اس کی تنخواہ کٹ کٹ کے پاکستان اسٹیل مل کے اندر اس کا کافی سرمایہ موجود ہے، وہ لے لے۔ مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر واقعی مردوں کا احسان ہے جو عورتوں کو لے جاتے ہیں، اور مسئلے کی بات کیا ہے کہ محرم کا خرچہ اس خاتون کے اوپر ہے جو اپنے محرم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے، اور بغیر محرم کے سفر کرنا سفر حرمین جائز نہیں۔ بہرحال ان کے شوہر نے بیچاروں نے انتظام کر لیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غالباً دوسرے دن درخواستیں بند ہونے والی تھی، وہ وہاں سے دونوں میاں بیوی اٹھے، اور اس لڑکی نے اتنی ہمت کی کہ اسی وقت صرافے میں جا کر کل زیور فروخت کرا دیا، اور حج کی درخواست 3.5 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام کر کے مجھے فون پہ اطلاع دے دی کہ اب دعا فرمائیے کہ ہماری درخواست منظور ہو جائے، اور ہم حج کی درخواست دے چکے ہیں۔ نئی نویلی دلہن ہے، میاں کے پاس آئے ہوئے صرف اس کو 2 دن گزرے، تیسرے دن بیعت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی کہ نئے نئے سونے کے زیورات سب اتار کر اس نے اللہ کے راستے میں فروخت کرا دیے اور حج کی درخواست لگا دی، اور اس کے شوہر کا بھی انتظام ہو گیا، اور ماشاءاللہ درخواست دونوں کی منظور ہو گئی، اور ان دونوں نے ہمارے ساتھ حج بیت اللہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو میری بچی اور بیٹیوں، دیکھیے یہ بات ہمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلنے کے لیے آپ ہمت سے کام لیں، اخلاص سے کام لیں، استقامت بھی آپ کو عطا ہوگی، استعانت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمت پر مدد ہوتی ہے، ہمت پر مدد کا وعدہ ہے، ہمت پر مدد موعود ہے، یہ ارشادات حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا یہ تیسری بات یاد رکھ کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کوتاہی نہ برت، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی مال سانپ بن جائے گا جو قبر میں ڈسے گا، اور اس کی تفصیل حدیث شریف میں آتی ہے۔ اور میری بیٹی کو اگر حج فرض ہے تو اس فریضے کی ادائیگی میں بھی یہ مثال تو اپنے سامنے رکھ۔ باقی ایک بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی کچھ نقد دینا چاہیے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیویوں کو چاہے یہ نہ بتلاؤ کہ ماہانہ میں کتنا دیا کروں گا یا کتنے کا وعدہ کرتا ہوں، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ان کو دیتے رہو۔ ان کے بھی بھانجے بھتیجے آتے ہیں، ان کا بھی جی خیر خیرات کو چاہتا ہے، کسی چندے میں کچھ پیسے دینے کو جی چاہتا ہے، تعمیر مسجد میں حصہ لینے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ اخلاقی بات ہے کہ اپنی طرف سے ماہانہ کچھ جیب خرچ اس کو دیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے تمام اکابرین نے اس پر عمل کیا، اور خود ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی تھا کہ اپنے گھر میں پیسے دیا کرتے تھے۔ ہاں یہ آپ کی مرضی ہے، کسی مہینے میں 75 دے دیے تو کسی مہینے میں 100 دے دیے، کسی میں 125 دے دیے، کسی میں 50 دے دیے تو کسی میں 150 دے دیے، یعنی کم و بیش کر کے۔ اب وہ بیچاری گھر میں سے یہی کہتی کہ ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، رکھ لیجیے آپ کے کام آ جائے گی۔ ان کی جیب میں ڈال دیے، ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے،
اور اصرار کے ساتھ دے دیے، ورنہ تو شرمیلی طبیعت کی خواتین جو ہیں جن کے تعلقات اپنے میاں کے ساتھ اور شوہروں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری یہی کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے کوئی لگے بندے تو پیسے نہیں ہیں جو آپ اتنی پابندی سے دیتے ہیں۔ اجی لگے بندے تو نہیں ہیں، لیکن بچوں کا گھر ہے، آپ کا ہاتھ ذرا کھلا ہوا رہے گا، رکھ لیا کریں، میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس انداز سے حضرت فرماتے تھے کہ ان کو جیب خرچ دینا چاہیے۔ اور تنخواہ کی طریقے سے اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں ماہانہ آپ کو 300 روپے دیا کروں گا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، تو پھر وہ اشراف نفس میں مبتلا ہو جائیں گی، بے برکتی سی ہونے لگے گی۔ پھر ان کے قلب میں یہ تقاضا رہے گا کہ دیکھیے پہلی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی پانچویں تاریخ ہو گئی، اب تک وہ ماہانہ 300 روپے آپ دیا کرتے تھے، وہ کیوں نہیں دیے؟ یہ تنخواہ والا سا حساب نہ رکھے، بلکہ محبانہ انداز رکھے، دوستانہ انداز رکھے، اور واقعی گھر کی بیوی جو ہے وہ ہماری دوست ہے اور بہترین دوست ہے۔ جیسے میں سنایا کرتا ہوں، حضرت نے پہلے بھی سنا ہوگا اس سفر میں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی سے دوستی رکھوں۔ زمانہ طالب علمی 15-16 سال کی میری عمر ہے اور ابھی میرا نکاح ہونے والا تھا۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اچھا آپ پوچھ رہے ہیں جس کو مجھ جیسا شیخ مل جائے اسے کسی دوست کی کیا ضرورت؟ پہلا یہ جواب دیا، اپنے منصب سے بولے، شیخ کو اپنے منصب سے بولنے کا حق ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں جس کو مجھ جیسا شیخ مل جائے اس کو کسی سے دوستی رکھنے کی کیا ضرورت؟ پھر حضرت نے فرمایا اپنے منصب عالی شان سے بس 2 دوست ہونے چاہیے ہر ایک کے، تیسری دوستی کی ضرورت نہیں۔ زنانہ دوستی اپنی بیوی کے ساتھ، مردانہ دوستی اپنے شیخ کے ساتھ۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر میاں بیوی سمجھدار ہوں اور کسی کامل مسلح کے ساتھ تعلق کر لیں تو ان کی بات کو چوتھا سن نہیں سکتا، بات 3 کے مابین رہے گی، چوتھے کے پاس نہیں پہنچے گی، بہت عزت آبرو کے ساتھ میں گھر گرہستی چلے گی۔ تو یہ حضرت کی تیسری نصیحت ہے زکوٰۃ اور حج کے بارے میں۔ بھائی چوتھی نصیحت خاص طور پر مختلف مواقع پر آپ نے حفظ لسان کی فرمایا۔ مرد بھی زبان بہت اچھی استعمال کرے۔ شاید مردوں کو اپنی پرہیزگاری کا ہیضہ ہو کہ گھر میں عورتوں کی زبان ایسی اچھی نہیں ہے جیسی ہماری ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر میں آپ کی 2-4 باتیں سنا دوں نا تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ آپ خود اپنی بیوی سے کہتے تو نیچ گھرانے کی، ان بھنگیوں سے پالا پڑ گیا، ان چماروں سے پالا پڑ گیا، ایسی ایسی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ہماری عوامی زندگی ہے، ہم تو حضرت عوام میں رہتے ہیں، سادے آدمی ہیں، یہ دن رات مشاہدات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جو آدمی پچھتاتا ہو اپنے فیصلوں کے اوپر، تو حضرت مسیح محمد نے فرمایا وہ ناسمجھ ہے، نادان ہے۔ نادانی تو تمہاری یہی ثابت ہو گئی کہ بھنگی چماروں میں اپنی بیوی کا انتخاب کیوں کیا۔ اور عقل مندی کی بات یہ ہے اگر تم گھر میں بھنگن کو لے آئے ہو اور تم راجا ہو تو وہ مہارانی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت کے ساتھ مل گئی، دونوں کی عزت ایک ہو گئی، اس کی عزت تمہاری عزت، تمہاری عزت اس کی عزت۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اسے بھنگن کہنے کا اور اس کے والدین کو جو کہ شرعاً تمہارے ماں باپ لگتے ہیں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، بلکہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو ساس سسر کی توہین کرے اس پہ توبہ واجب ہے۔ اگر آپ پہلے ہی سے یہ بات طے کر لیں کہ دیکھو ہم دونوں کو زندگی گزارنی ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے دونوں ہم مل کر چلیں، پیار و محبت سے چلیں، میرے ماں باپ تیرے ماں باپ، تیرے ماں باپ میرے ماں باپ، باتیں ہیں یہ کام کی۔ نہ میں واعظ ہوں نہ خطیب ہوں، لچھے دار باتیں کرنا مجھے نہیں آتا، مجھے تو یہ آتا نقل ارشادات مرشد می کنم اور آنچ مردم می کنت بوزینہ ہم، بوزینہ بندر کو کہتے ہیں، ہم تو حضرت مسیح محمد کے بندر ہیں، بندر کی طرح ان کی باتوں کی نقل کیا کرتے ہیں، نقال ہیں، بھانڈ ہیں، اس در کے کتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی چوکھٹ کے ساتھ اللہ نے لگائے رکھا۔ میں صاف کہتا ہوں اپنے گھروں کے حالات بہتر کرو، انشاءاللہ آپ جنید و شبلی بھی بن سکتے ہو، غزالی اور راضی بھی بن سکتے ہو، جو مرتبہ لینا چاہو صحابہ کے بعد والے مراتب میں سے وہ آج بھی لے سکتے ہو۔ ذات باری تعالیٰ یہ مراتب حضور کی امت کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہ مراتب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
لیکن خان کی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے دین کو پیارے طریقے سے لاؤ، مٹ کر لاؤ، تواضع کے ساتھ میں لاؤ، اسے بھنگن اور چمارن مت سمجھو، دھوبن مت سمجھو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی عورتیں، حضرت تھانوی نے فرمایا ہوڑ ہیں، ہوڑ، اور فرمایا میرے قصبات کی عورتیں ہوڑ ہیں لیکن عفیفہ ہیں، حکیم الامت کے الفاظ ہیں، اور جنتی ہیں، یہ الفاظ ہیں، دیکھ لیجیے آپ افاظات الیومیہ میں اٹھا کر کہ میرے قصبات کی عورتیں ہوڑ ہیں لیکن عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں اور جنتی ہیں۔ صاف حضرت نے فرمایا 100 مرد کھڑے کر لو کسی مجمع کے اندر اور ان سے کہو، تم قرآن اٹھا کر کہو کہ تمہیں کسی غیر کا خیال نہیں آتا، 100 میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا جو قسم کھانے کے لیے تیار ہو کہ غیر کا خیال میں نہیں لاتا یا نہیں آتا۔ لیکن میرا تجربہ ہے اگر 100 عورتیں ہوں گی، 100 کی 100 عورتیں قسم اٹھانے پہ تیار ہو جائیں گی، واقعی ان کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کا خیال نہیں آتا۔